السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنتے ہی غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے سروں نے دنیا کو عدل اور رحم سکھایا۔ اس کا بچپن دیانتدار، بہادری اور علم سے بھرپور تربیت میں گزرا۔ وہ ہمیشہ سچ، شجاعت، حکمت اور صبر کا پیکر بن کر رہا۔ اس کا خاندان پر نسل سے تھا، مگر دل میں امت کی فکر۔ صلاح الدین نے نور الدین زندگی کے تحت نوجوانی میں خدمت کا آغاز کیا۔ اس کی ذہانت، دیانت، نظم و ضبط سے سب متاثر ہو گئے۔ میدان جنگ ہو یا دربار، وہ وقار اور عدل کی علامت بنا۔ جب مصر فاطمی خلافت کے تحت کمزور ہو چکا تھا، حالات بدتر تھے، صلاح الدین نے وہاں خلافت عباسی کو بحال کر کے اتحاد قائم کیا۔ اس نے فاطمیوں کے مقابلے میں سنی عقائد کو تقویت دی۔ تدبیر سے مصر کی اصلاح کے بعد اس نے شام کی طرف توجہ دی۔ صلاح الدین نے کوئی حکومت زبردستی نہیں لی، بلکہ حالات کے مطابق قبول کی۔ اس کی قیادت مسلم دنیا کا بکھرا ہوا شرارہ جوڑا گیا۔ اس نے مصر، شام، حلب، حما، موصل جیسے علاقوں کو متحد کیا۔ مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنا اس کی اولین ترجیح اور خواب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیت المقدس کی آزادی صرف اتحاد سے ممکن ہے۔ صلیبی بیت المقدس قبضہ جما چکے تھے، مسلمانوں پر ظلم سہنا پڑا، مساجد کو گرجا گھر بنا دیا گیا، مقدس مقام کی بے حرمتی کی گئی۔ صلاح الدین دل نے پختہ ارادہ کر لیا بیت المقدس واپس کرانے کا۔ اس نے فوجی تربیت، معاشی استحکام اور اخلاقی تربیت پر زور دینا شروع کیا۔ اپنی رائے کے ساتھ عدل اور رحم کرتا، سب کی سنتا، رات کو بازی ہوتا، دن کو جنگی مشقوں میں مصروف رہتا۔ جب فوج تیار ہو گئی، اس نے سبھی بھی قلعوں کو محاصرہ کیا۔ چھوٹے قلعے ایک ایک کر کے مسلمانوں پر قبضے آتے گئے۔ صلیبیوں نے حکامت، مگر اپنے سلطان کو صلاح الدین جیسا مقدر نہ تھا۔ سن 1187 میں معرکہ قدیم پیش آیا، جس نے تاریخ بدل دی۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو اللہ پر بھروسہ اور صبر سکھایا۔ اس نے پانی کے ذخائر پر قبضہ کیا اور دشمن پر پیاسا رکھا، پھر حملہ کیا۔ صلیبی فوج بکھر گئی، ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ صلیبی سردار لارڈ ہاکنگ قید ہوئی۔ سب حیران رہ گئے۔ جناب وہی بابت تھا جس نے حاجیوں پر حملے کیے تھے۔ اس نے مسلمانوں کی توہین کی، قرآن کی بے حرمتی کی۔ صلاح الدین نے عدل سے سزا دی، باقیوں کو معاف کر دیا، کنگ ڈائی کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ رحم کی انتہا تھی۔ دنیا میں پھر صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف فوج کو بڑھایا، دعا کے ساتھ شہر کو محفوظ کر دیا۔ عیسائیوں نے کچھ قدامت بالآخر صلاحی درخواست کی، شہر فتح ہوا مگر انگریز کو صلاح الدین نے عام معافی دی، کسی عورت، بچہ یا بوڑھے کو نہ چھیڑا۔ عیسائیوں کو اختیار دیا کہ چاہے تو شہر چھوڑیں یا رہیں۔ ان سے معمولی فدیہ لیا گیا، جو غریب تھے انہیں معاف کر دیا گیا۔ اس نے بیت المقدس کو پاک کروایا، بیت الاقصی کو سنوارا۔ اذان کی آواز بلند ہوئی، مسلمانوں نے سجدہ کیا۔ بیت المقدس کی زمین پر یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان بھی خوشی سے جھک گیا تھا۔ مسلمان روتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، بیت المقدس آزاد ہوا۔ صلاح الدین نے ان گرجا گھروں کو پھر مسجد میں بدلا، قرآن کی تلاوت شروع ہوئی،
اس شہر میں جب صلیبیوں نے خون بہایا صلاح الدین نے امن قائم کیا۔ وہ صرف فاتح نہیں، اخلاق، کردار اور انسانیت کا روشن چراغ تھا۔ میدان جنگ میں وہ شیر مگر عام آدمی کے ساتھ نرم دل تھا۔ اس کے درمیان میں کوئی امیر غریب کا فرق نہ تھا، عالم، فقیر، سپاہی یا کسان، سب اس سے محبت کرتے، عدل پاتے۔ صلاح الدین رات کو جاگ کر رائے کے حالت پر غور کرتا تھا۔ وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کرتا تھا، سادہ لباس، سادہ خوراک اختیار کی۔ جب بیمار ہوا تو ذاتی خزانے میں کفن تک کا پیسہ نہ تھا۔ اس کی وفات پر پوری دنیا کے مسلمان غم سے انتحال ہو۔ اس کے دشمن بھی اس کے کردار کی عظمت کے متافق ہو گئے۔ صلاح الدین نے ہمیں دکھایا قیادت سے تلوار سے نہیں ہوتی، بلکہ رحم، عدل، دیانت، علم اور تقوی سے حکومت مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آج کے مسلمان حکمران اس کا راستہ اختیار کریں تو کامیابی ممکن ہے۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی اللہ، رسول، امت اور انصاف کے لیے گزاری۔ وہ نہ سونے کے محل میں رہا، نہ خزانوں کا غلام بنا۔ اس کی سلطنت دلوں پر تھی، آج بھی دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اس کے دشمن اس کی وفاداری، شرافت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے کبھی عورتوں، بچوں یا غیر لڑنے والوں پر ظلم نہ کیا۔ فتح کے نشے میں وہ عاجز، شکر گزار اور رحم دل رہا۔ اس کی مثال آج بھی فوجی مدارس، دینی درسگاہوں اور تاریخی کتابوں میں حصہ ہے۔ صلاح الدین ایک فرد کا نام نہ تھا، بلکہ تحریک، کردار، قربانی اور وحدت کا نام ہے۔ اس نے امت کو یاد دلایا کہ ایمان، اتحاد اور علم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہمیں چاہیے ہم صلاح الدین کی سیرت کو اپنائیں، صرف یاد نہ کریں۔ صلاح الدین نے کبھی اپنی ذات کے لیے بادشاہی نہیں چاہی، صرف دین کا غلبہ۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا میں عدل ہو، کمزور محفوظ ہو، علم عام ہو۔ اگر امت صلاح الدین کے نقش قدم پر چلے تو عزت یقینی ہے۔ مسجد اقصی کو بچانے والا یہ سپاہی آج بھی امت کا ہیرو ہے۔ اس کی قبر سادہ ہے مگر اس کے نام کا وقار بلند ہے۔ اس نے جنگیں بھی جیتی اور دل بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اس کے دشمنوں نے بھی کہا کاش ہمارے پاس بھی صلاح الدین ہوتا۔ آج کے دور میں ہمیں پھر سے ایک صلاح الدین کی ضرورت ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے، حق کی لڑے، ظلم سے نفرت کرے، جو امن قائم کرے، علم پھیلائے اور امت کو ایک لڑی میں پروئے۔ صلاح الدین کا پیغام: مسلمان بنو، باکردار بنو، باہمت، با ایمان بنو۔ السلام علیکم۔ شیر شاہ سوری ایک نڈر